جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہمارا خلاصۃ النحو میں سبق نمبر 7 کی تمرین نمبر 3، جس کے اندر 3 پیراگراف ہیں. ایک الف ہے، با ہے اور جیم ہے. 3 پیراگراف ہیں، جس میں سے پہلے پیراگراف کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ درجے ذیل جملوں میں موصوف اور صفت الگ الگ کیجیے. موصوف الگ کرنا ہے اور صفت الگ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں ہمیں 2-3 کام کرنا ہوں گے. انہوں نے تو صرف اتنا پوچھا ہے کہ موصوف کو الگ کرنا ہے اور صفت کو الگ کرنا ہے. ہم اس میں موصوف اور صفت کو بھی الگ الگ کریں گے، اور ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی کریں گے، اور ساتھ میں اس کی ترکیب بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو تمام اسلامی بھائی اپنی کاپی اور پین بالکل اچھی طریقے سے تیار رکھیں، اور تیزی کے ساتھ آپ اس کو لکھتے بھی رہیں. اور اگر کسی اسلامی بھائی کی جی سمجھ لبیک حضور. نہ آئے تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. چلیے، تو اس میں سب سے پہلا جملہ ہمارا آ رہا ہے جی جاء رجل یخاف. جاء رجل یخاف. ٹھیک ہے، یہ جاء فعل ہے، اس کا معنی آتا ہے آنا. ٹھیک ہے، جاء یجیء یہ باب ضربہ یضربو کا فعل ہے. ٹھیک، اب اس میں انشاءاللہ ہم آپ کو کافی کچھ بتاتے ہوئے چلیں گے. یہ جاء یجیء یہ باب ضربہ یضربو کا فعل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فعل ماضی ہے. ماضی کی آپ نے 6 قسمیں پڑھی ہیں، ان 6 قسموں میں سے یہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے نا. چلیے، پھر اس کے بعد میں آ جائیے آپ رجلن پر. یہ رجلن جو ہے یہ موصوف ہے آپ کا. ٹھیک ہے، اور آگے جو یخافو آ رہا ہے، یخافو یہ رجلن کی صفت بنے گا. تو اس جملے کے اندر رجلن یہ موصوف ہے اور یخافو یہ صفت ہے، لیکن صفت بنے گا کیسے، تو وہ اب آپ دیکھیں. جاء فعل، رجل موصوف، اور یخافو فعل مضارع معروف. یہ یخافو جو ہے خافا یخافو سے ہے. ٹھیک ہے، جو کہ خوفا یخوفو. ٹھیک ہے، یعنی فتح یفتحو سے ہے. خافا یخافو، یہ فتح یفتحو سے فعل مضارع کا صیغہ ہے، جس کا معنی آتا ہے وہ ڈرتا ہے. تو یخافو یہ فعل مضارع معروف ہوگا. صیغہ واحد مذکر غائب ہوگا. اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگی. یہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے رجل کی صفت، اور رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر، ٹھیک ہے، جاء کا فاعل جاء فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا کریں گے آپ اس کا؟ ترجمہ کریں گے ایسا مرد آیا جو ڈرتا ہے. یہ کہیے کہ وہ مرد آیا جو ڈرتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے دوسرا جملہ. جی پیارے اسلامی بھائی، اس کی ریکارڈنگ تھوڑی آواز کٹ گئی تھی. اگر کسی کے نہیں آتا ہے تو وہ پریشان نہ ہو. یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ جب بھیج دی جائے گی تو پھر آپ کو اچھی طریقے سے سارے جملے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی دوسرا جملہ آتا ہے آپ کا ساما ولد صالح. ساما یسومو، یہ اصل میں سیاما یس یومو تھا. ٹھیک ہے، ساما یسومو یہ باب نصارہ ینصرو سے ہے. یہ ساما جو ہے آپ کا یہ فعل ماضی معروف ہے، اور فعل ماضی کی جو 6 قسمیں پڑھی آپ نے، ان 6 قسموں میں سے یہ ماضی مطلق ہے. ٹھیک ہے، جس کا معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا. ساما اس نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے، اب وہ کون ہے آگے بتا رہے ہیں. ولدن اس کا معنی آتا ہے لڑکا، اور صالحن اس کا معنی آتا ہے نیک. تو ولدن صالحن میں جو ولدن ہے یہ ہے آپ کا موصوف، اور جو صالحن ہے یہ ہے آپ کی صفت. ٹھیک ہے، تو موصوف کیا ہے ولدن، اور صفت کیا ہے صالحن. اب آپ پورے کا ترجمہ دیکھیں. ساما ولدن صالحن، نیک لڑکے نے روزہ رکھا. ٹھیک ہے،
اب ترکیب دیکھیں آپ اس میں، ساما فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، ولد موصوف، اور صالح اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے ولد کی صفت، ولد موصوف اپنی صفت سے مل کر ساما کا فاعل، ساما فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے اسی کتاب کے اندر پیچھے پڑھا ہے کہ جملے کی 4 قسمیں ہیں، ایک جملے فعلیہ، ایک جملے اسمیہ، جملے خبریہ اور جملے انشائیہ، اس طریقے سے 4 قسمیں پڑھی تھی آپ نے۔ تو خیال رہے جو جملے خبریہ ہوتا ہے، جملے خبریہ تو وہی جملے فعلیہ بھی ہوتا ہے اور وہی جملے اسمیہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی آپ نے کہا جاء رجل یخاف، یہ جملہ آپ کا جملے فعلیہ بھی ہے اور جملے خبریہ بھی ہے، اور ساما ولد صالح، یہ جملہ آپ کا جملے فعلیہ بھی ہے اور جملے خبریہ بھی ہے۔ کیوں فعلیہ؟ تو اس لیے ہے کہ ان دونوں کے شروع میں جو ہے فعل آ رہا ہے، جاء یہ بھی فعل ہے، ساما یہ بھی فعل ہے، اور خبریہ اس طور پر ہے کہ اس میں جو ہے خبر مل رہی ہے کہ وہ مرد آیا جو ڈرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک مرد کے ڈرنے والے مرد کے آنے کی خبر ملی نہیں ملی، تو یہ جملہ خبریہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے ہم آپ سے خود پوچھیں گے کہ یہ جملہ کون سا ہے، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے، اور جملہ خبریہ ہے یا جملہ انشائیہ ہے۔ انشائیہ تو ابھی آپ اس کے اندر بہت مشکل سے آئے گا، سارے کے سارے خبریہ ہی جملے آئیں گے۔ ٹھیک ہے نا، چلیے آگے آ جائیے، جملہ نمبر 3، ہذہ ناقۃ یعملۃ۔ ٹھیک ہے، یہ اس پورے جملے کا ترجمہ دیکھیں آپ پہلے، ہذہ ناقۃ یعملۃ، اس کا ترجمہ ہے یہ زیادہ کام کرنے والی اونٹنی ہے، یہ زیادہ کام کرنے والی اونٹنی ہے، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ کام کرنے والی اونٹنی ہے۔ ٹھیک، اب پہلے دیکھیں ہذہ جو ہے آپ کا، ہذہ یہ ہے اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، آپ نے ماقبل میں پڑھا ہے اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، معرفہ کی جہاں اکثر جی 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 اچھا کون اسلامی بھائی بتائیں گے کہ یہ اس میں اشارہ جو ہے اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ یہ اس میں اشارہ ہی ہے، جی ماشاءاللہ، یہ اسم جملہ ہے، انشائیہ ہے۔ نہیں جملہ انشائیہ نہیں ہوگا، یہ جملہ اسمیہ جی ہی ہوگا۔ ابھی ہم آپ کو جملہ بتائیں گے انشائیہ نہیں ہے۔ حاضی اس میں اشارہ، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ناقتن ہے، ناقتن یہ ہوگا آپ کا موصوف، ناقتن کیا ہوگا؟ موصوف، اور یعملتن جو ہے، یعملتن ڈائریکٹ آپ کا صفت بنے گا، ناقتن موصوف اور یعملتن صفت۔ ٹھیک ہے، اب پورے کی ترکیب دیکھیں آپ، حاضی اس میں اشارہ مبتدا، کیا کہیں گے؟ حاضی اس میں اشارہ مبتدا، اور ناقتن یعملتن، ناقتن موصوف، یعملتن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، ابھی جتنا بتایا جا رہا ہے پیارے اسلامی بھائیو، آپ اس کو صرف رٹ لیجئے گا، آپ رٹ لیں گے تو انشاءاللہ آگے کو پھر سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جی آگے آ جائیں، جی جملہ نمبر 4، ھذا یوم عظیم، یہ بڑا دن ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ھذا جو ہے، ھذا یہ اس میں اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس میں اشارہ یہاں پر مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یومن یہ ہے آپ کا موصوف، اور عظیم یہ ہے صفت۔ ٹھیک، ھذا یوم عظیم، ٹھیک، یہ بڑا دن ہے۔ ترکیب دیکھیں آپ، ھذا اس میں اشارہ مبتدا، اور یومن موصوف، اور عظیم خبر ہی بنا دیں اسے آپ، اس کو اور کچھ بولا جائے گا وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ جملہ اسمیہ خبریہ ہے، جی عظیم خبر، وہ عظیم جی جی صفت، یوم موصوف اور عظیم صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ
خبریہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, یعنی جملہ اسمیہ بھی ہے یہ اور جملہ خبریہ بھی ہے یہ. ٹھیک ہے نا. اچھا کون بتائیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ اس وجہ سے ہے؟ جی جملہ جی اسمیہ حضور, اس میں اشارہ ہاضا جو اس میں اشارہ ہے حضور, ہاضا. جی ہاں, اس کا پہلا والا جز جو ہے اس میں ہے, اسی وجہ سے اس کو جملہ جی جی ہاضا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی اب اس کے بعد میں ہم آ جاتے ہیں جملہ نمبر 5 پر. جملہ نمبر 5 ہمارا جی القرآن الکریم کلام اللہ. قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس مثال میں دیکھیں آپ, اس مثال کے اندر القرآن یہ ہے موصوف اور الکریم یہ ہے صفت. ٹھیک ہے, اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے ہے مبتدا, اور کلام اللہ اس میں کلام جو ہے یہ ہے مضاف اور اللہ یہ ہے مضاف الیہ, اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ہے خبر, اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر کے ہے جملہ اسمیہ خبریہ. ٹھیک. چلیے پیارے اسلامی بھائیو, اب یہ کئی سارے جملوں کی آپ نے ترکیب دیکھ لی. اب ہم آپ کا کچھ امتحان لیں گے اس کے اندر. وہ یہ کہ دیکھیے آپ نے پڑھا مرکب توصیفی کا بیان, تو مرکب توصیفی میں آپ نے تقریباً 5 قاعدے پڑھے ہیں. ٹھیک ہے, 5 قاعدے پڑھے آپ نے. ان 5 قاعدوں میں سے ہم کسی بھی قاعدے کی طرف آپ کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو بتانا ہوگا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ القرآن الکریم کلام اللہ کے اندر القرآن موصوف اور الکریم صفت ہے, اور آپ نے پیچھے قاعدہ یہ پڑھا ہے کہ صفت اگر مفرد ہوتی ہے تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے. تو الکریم یہ صفت ہے اور یہ مفرد ہے, اور 10 باتوں میں مطابقت پائی جانی ہے. تو آپ ہمیں گن کر کے بتائیے کہ وہ 10 باتیں کیا کیا ہیں. الف لام ہے حضور. الف لام تو اس میں دیا ہی نہیں تھا, نیچے 10 چیزوں میں الف لام کہاں ہے؟ جی جی حضور. جیسا کہ دیکھیے آپ نے پڑھا افراد تثنیہ و جمع, یعنی مفرد تثنیہ و جمع. سب سے پہلے ان 3 چیزوں میں سے دیکھ لیں کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا رفع نصب جر, تو اب ان 3 چیزوں میں دیکھ لیں کیا ہے. پھر آپ نے پڑھا تذکیر و تانیث یعنی مذکر اور مؤنث, اب مفرد ہے حضور. کیا ہے. پھر تنکیر اور تعریف یعنی نکرہ اور معرفہ میں سے دیکھ لیں کیا ہے. چاروں چیزیں جلدی جلدی دیکھ لیجئے. جی معرفہ ہے, دونوں میں آخر میں ضمہ ہے, اور دونوں معرفہ ہیں. جی اور دونوں مفرد ہیں. جی مفرد دونوں مفرد ہیں. اور دونوں مذکر ہیں. جی ٹھیک ہے. جی حضور. جی یعنی دونوں مفرد ہیں, یہ پہلی چیز ہو گئی. اور دونوں مرفوع ہیں یعنی دونوں پر رفع یعنی ضمہ ہے, دوسری چیز ہو گئی. اور دونوں مذکر ہیں, تیسری چیز ہو گئی. اور دونوں معرفہ ہیں یعنی الف لام ہے. ٹھیک ہے, چوتھی چیز ہو گئی. ٹھیک, چلیے ماشاءاللہ بہت بڑھیا. جی آگے آ جائیے. اب جملہ نمبر 6 ہے ہمارا اولاد صغار نائمون. ٹھیک ہے, اولاد صغار نائمون. اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے ابھی کہ کون سے قاعدے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. اولاد یہ جمع ہے, اس کا واحد آتا ہے ولدن. ٹھیک ہے, جس کا معنی آتا ہے بیٹا, اور اولاد یعنی اولاد لڑکے, اولاد یعنی لڑکے. اور صغار یہ اولاد کی صفت ہے. ٹھیک ہے, اولاد موصوف ہے اور صغار یہ صفت ہے, اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے مبتدا ہے. اور نائمون جو ہے نائمون یہ اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے اندر ہم ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہوگا, اور اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے یہ خبر بنے گا. اور اولاد صغار جو مبتدا بنا دیا تھا ہم نے, یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اب آپ نے ما قبل میں جو 5 قاعدے پڑھے ہیں مرکب توصیفی کے, ٹھیک ہے, تو اولاد صغار کے اندر آپ بتائیے کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے. جی حضرت, اولاد صغار اس میں 5واں قاعدہ ہے, وہ ہے کہ اگر صفت مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو, تو اگر موصوف مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے.
تو یہاں پہ جو ماشاء اللہ، اولادن ہے یہ جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. اب اس میں آپ دیکھیے اولادن جو ہے اولادن یہ ولدن کی جمع ہے، اور جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے، کیونکہ ولدن کا وزن اس میں سلامت نہیں ہے. اور ولدن یہ مذکر بھی ہے اور عاقل بھی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اولاد جو ہے یہ مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے، مذکر عاقل کی جمع مکسر ہے. اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مذکر عاقل کی جب جمع مکسر آتی ہے، وہ جمع مکسر ہوتی ہے اور وہ موصوف اگر بن جائے تو اس کی صفت ہم واحد مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور جمع مذکر بھی لا سکتے ہیں. تو یہاں پر اولاد صغار یعنی جمع مذکر تو آپ لے کر کے آ گئے، یعنی چھوٹے لڑکے. تو یہاں پر آپ کوئی اور صفت بھی لا سکتے ہیں اس کی. جی ہاں، یہ کیا واحد صفت؟ مؤنث بھی لا سکتے ہیں. جی کیا؟ صغیرتن. جی صغیرتن. ماشاء اللہ، اولاد صغیرتن. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. تمام اسلامی بھائی ہمارے متوجہ رہے ہیں اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے. چلیے اب اس کے بعد میں ہمارا جملہ نمبر 7 آ رہا ہے. جملہ نمبر حضور اس کا 7 معنی کیا ہوگا؟ جی اس کا معنی حضور اس ہوگا کا معنی چھوٹے لڑکے سو رہے ہیں، چھوٹے لڑکے سو رہے ہیں. چلیے سونے قاعدہ والے کیسے نہیں کر جملہ سکتے نمبر ہیں؟ 7 ہے ہمارا. یہ جملہ اسمیہ ہے کیا ہے؟ ہاں مدینہ. ماشاء اللہ جی یہ جملہ اسمیہ ہی ہوگا ہمارا، کیونکہ اولاد جو ہے یہ اسم ہے. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. خبریہ بھی ہے، جی جملہ خبریہ بھی ہے، اس جملہ لیے اسمیہ خبریہ ہے. خبر بھی مل رہی ہے. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. نائمونہ موصوف ہے کیا؟ نائمونہ جی نائمونہ جو ہے اس کا معنی آتا ہے سونے والا. نائم اس کا واحد ہے، اور نائمانی تسنیہ، اور نائمونہ جمع کا صیغہ ہے جس کا معنی آتا ہے سونے والے. یہ بھی ترجمہ کہہ سکتے ہیں آپ سو رہے ہیں، چھوٹے لڑکے سو رہے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے. یہ موصوف ہوگا سو رہے ہیں. نہیں موصوف نائمونہ خبر ہے، نائمونہ خبر ہے، اور اولاد صغار یہ موصوف صفت ہے. جی جی چلیے اب ہم آ جاتے ہیں جملہ نمبر 7 پر. تلکا ایام معدوداتن، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ دیکھیں آپ. پہلے ترجمہ ہے وہ شمار کیے ہوئے دن ہیں، وہ شمار کیے ہوئے دن ہیں. دن شمار یعنی کاؤنٹنگ کیے ہوئے، گنے ہوئے دن ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں ہر ایک کو الگ الگ. یہ تلکا جو ہے آپ کا تلکا، یہ اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے، اس میں اشارہ ہے واحد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ تلکا جو ہے یہاں پر اس میں اشارہ مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک. اب آ جائیے آگے. ایامن جو ہے ایام، یہ جمع ہے آپ کی یومن کی. کس کی جمع ہے؟ یومن کی. اس کا واحد آتا ہے یوم، ٹھیک ہے. اور یہ ایام اسی کی جمع مکسر ہے. یومن کی جمع مکسر ہے ایام. اور یہ یوم جو ہے آپ کا غیر عاقل ہے. کیا ہے؟ غیر عاقل. ابھی اس کی قاعدے کی طرف ہم آپ کی اشارہ کریں گے، قاعدہ آپ سے پوچھیں گے ہم آپ سے ضرور. ایام کا واحد ہے یوم، اور یوم یہ غیر عاقل ہے. تو ایام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہوئی، ٹھیک ہے. اب آگے اس کی صفت آ رہی ہے معدوداتن، ٹھیک ہے. معدوداتن، معدود یہ اس کا واحد آتا ہے معدودتن، جس کا معنی آتا ہے گنا ہوا، شمار کیا ہوا، کاؤنٹنگ کیا ہوا. اب اسی کی جمع مؤنث سالم لے کر کے آگے معدوداتن، جس کا معنی ہوتا ہے گنے ہوئے، ٹھیک ہے. تو پورے کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گنے ہوئے دن ہیں. تو تلکا اس میں اشارہ مبتدا ہے، اور ایامن یہ موصوف ہے، اور معدوداتن یہ صفت ہے. اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے خبر ہے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہے. خبریہ. پہلے جی آپ بتائیے کہ ایام معدودات کے اندر مرکب توصیفی کے 5 قاعدوں میں سے کون سا قاعدہ جاری ہوگا؟ ایام معدودات. چوتھا قاعدہ حضرت. جی ماشاء اللہ. چوتھا قاعدہ مرکب علاوہ کوئی ہمیں بتائیں جی وہ قاعدہ نمبر 4 کیا ہے؟ موصوف اگر غیر عاقل، جی موصوف اگر غیر عاقل کی یا مؤنث عاقل کی جمع مکسر ہو تو جی اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث آتی ہے. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. جی تو اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایام جو ہے یہ جمع ہے مذکر یوم کی. غیر عاقل کی. یہ مذکر نہیں کہیں آپ، صرف یہ کہیں غیر عاقل کی. یہ ایام جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے. اور جو جمع
غیر عاقل کی جو جمع مکسر ہوتی ہے اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں آ سکتی ہیں. تو یہاں پر جو معدودات جو صفت لے کر کے آئے ہیں یہ واحد مؤنث ہے یا جمع مؤنث ہے؟ جمع مؤنث. جمع مؤنث ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور بھی لا سکتے ہیں یہاں پر ہم؟ جی حضور اور بھی اچھا لا سکتے ہیں. جی کیا لا سکتے ہیں؟ واحد واحد مؤنث لا مؤنث سکتے ہیں. کی صفت لا جی سکتے ہیں. کیا بول سکتے ہیں؟ معدودۃ. جی معدودۃ. معدودۃ. جی معدودۃ بھی یہاں پر ہم بول سکتے ہیں. تو ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ گنے ہوئے دن ہیں، شمار کیے ہوئے دن ہیں. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. چلیے اب ہم آ جاتے ہیں جملہ نمبر 8 پر. جی جملہ نمبر 8 ہے حضرت اس کے بتائیں حضرت. اچھا ماشاء اللہ. جی جملہ میں سے کیا ہوگا؟ کوشش کریں. جملے جملہ میں اسمیہ سے خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا حضرت. جی محبوب بھائی کیا فرماتے ہیں آپ؟ جملے اسمیہ خبریہ اس کا پہلا جو حرف ہے وہ اسم ہے. تل کا اسم ہے. تل کا. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محبوب بھائی وہ حضرت رائتو کا بتا رہا ہوں میں یہ اچھا نہیں اچھا بتایا. اچھا رائتو رجالن رائتو کہتے کا ہیں. بتا رہے ہیں. ٹھیک 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دونوں لوگ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. محبوب بھائی بتا رہے ہیں تلکا ایام معدودات وہ جملے اسمیہ ہی ہے. اور احمد حسین بھائی بتا رہے ہیں رأیتو رجالن کثیرتن یہ جملے ماشاء اللہ دونوں ٹھیک ہے. چلیے خبریہ ہے. ہاں مدینہ تمام اسلامی بھائی بالکل دھیان سے سنیں. ہمارے احمد حسین بھائی فرما رہے ہیں کہ میں رأیتو رجالن کثیرتن کی ترکیب کریں گے اور ساری باتیں اس میں بتائیں گے. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. جی احمد حسین بھائی شروع ہو جائیں. جی رائتو تو یہ فعل ماضی ہے متکلم کسے گا. جی اور جی متکلم تو دو ہیں، ایک واحد کا ایک جمع کا ہے. کون سا ہے؟ واحد متکلم. فعل ماضی واحد متکلم. اچھا اس میں علامت بھی بتا دیجیے. علامت کیا ہے واحد متکلم کو؟ تاپستو. جی ماشاء اللہ بہت بڑھیا. جی آگے. رآ یہ فعل اور تاپستو یہ فاعل. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ابھی ہوا. نہیں جملے اچھا فعلیہ ابھی نہیں کر دینا ہمیں. جی آگے آ ٹھیک جائیے. ہے. رائتو ٹھیک ہے. رجالن یہ موصوف ہے جی اور کثیرتن یہ صفت ہے. جی موصوف اپنے صفت سے مل کر جملہ موصوف اپنے صفت سے مل کر خبر ہوگا ذرا. نہیں ہاں خبر. یہ ماشاء اللہ ہمارے احمد حسن بھائی نے اس جملے کی ترکیب کرنے کی کوشش کی. ماشاء اللہ بہت بڑھیا. دیکھو پیارے اسلامی بھائیو اب یہ آپ کے پاس میں اس جملے کے اندر ایک نئی چیز آ رہی ہے. ٹھیک ہے وہ نئی چیز یہ ہے دیکھیے کہ جو جملے فعلیہ ہوتا ہے نا تو آپ نے پڑھا ہے پیچھے نصاب الصرف کے اندر کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک فعل وہ ہوتا ہے جو کہ مفعول فعل بھی. لازم ہوتا ہے اور ایک فعل وہ ہوتا ہے جو کہ فعل متعدی ہوتا ہے. جو فعل لازم ہوتا ہے وہ فعل اور فاعل دونوں سے پورا ہو جاتا ہے. لیکن جو فعل متعدی ہوتا ہے اس میں فعل کے ساتھ فاعل تو ہوتا ہی ہے لیکن مفعول بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے تو دیکھیں آپ رآ یرا جس کا معنی دیکھنا آتا ہے تو دیکھنے میں صرف دیکھنے والی ہی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے. تو لہٰذا اس میں فاعل کی بھی ضرورت ہے اور مفعول کی بھی ضرورت ہے. تو اب اس مثال کے اندر رأیتو میں جو ہے رآ یہ فعل ہو جائے گا اور تو یہ فاعل ہو جائے گا اور رجالن کثیرتن جو ہے یہ مرکب توصیفی ہو کر کے مفعول بھی بنے گا. کیا بنے گا؟ جی مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی. مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے اب تمام اسلامی بھائی بالکل دھیان سے سنیے گا. جی رأیتو ہے یہ فعل ماضی معروف اور فعل ماضی میں بھی ماضی مطلق ہے. اس میں تو ضمیر بارز جو ہے یہ تو ضمیر ہوگا اس کا فاعل. ٹھیک ہے پھر رجالن یہ رہے گا آپ کا موصوف اور یہ رجال جو ہے یہ رجلن کی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے رجلن کی جمع مکسر ہے رجالن. اب اسی کی صفت آ رہی ہے کثیرتن. ٹھیک ہے کثیرتن یہ ہے صفت اور یہ موصوف صفت سے مل کر کے رأیتو کا مفعول بھی بنے گا. رأیتو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. ٹھیک اب ہمارا آپ سے سوال یہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں کہ رجالن کثیرتن کے اندر مرکب توصیفی کا کون سا قاعدہ جاری ہو رہا ہے؟ جی حضور بتاؤں میں. جی بتا دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ احمد حسن بھائی نے بتایا کہ قاعدہ نمبر 5 جاری ہو رہا ہے. تمام اسلامی بھائی ہمارے بغور سن رہے ہیں نا. دیکھیے کوئی بھی اسلامی بھائی یہ نہ سمجھیں کہ بھائی صرف احمد حسن بھائی بول رہے ہیں محبوب بھائی بول رہے ہیں اور ہم سے نہیں بلوایا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ٹائم اصل میں کم ہوتا ہے تو اس لیے جو بھی اسلامی بھائی ہمارے چاہیں وہ اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں. کوئی بھی اسلامی بھائی اپنی مرضی سے بول سکتے ہیں. اگر غلط بھی بولیں گے تب بھی اس کو انشاءاللہ صحیح کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے
تو کوئی بھی گھبرائے نہ, کوئی بھی پریشان نہ ہو, بلکہ آگے سے آگے بڑھ کر کے جواب دینے کی کوشش فرمایا کریں, ٹھیک ہے نا. چلیے تو رجالن کثیرتن, اس میں مرکب توصیفی کا کون سا قاعدہ پایا جا رہا ہے؟ قاعدہ نمبر 5. پانچواں. جی قاعدہ نمبر 5. کیا ہے قاعدہ نمبر 5؟ ارشاد فرمائیں. موصوف اگر مذکر عاقل کی جمع مکسر ہو جی تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مذکر آتی ہے. جی یہ ماشاء اللہ. رجال، جی یہ رجل تھا جو کہ مذکر عاقل ہے، تو اس کی جو جمع بنی ہے جمع مکسر ہے رجال کی، اس کا واحد کا صیغہ سلامت ہی نہیں ہے، اور اس لیے یہاں پہ یہ کثیرۃ واحد مؤنث کی صفات آئی ہے. یعنی اور واحد مؤنث کی شکل میں صفت لے کر کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اچھا یہاں پر ہم کثیرتن کے علاوہ کوئی اور صفت بھی لا سکتے تھے؟ جی حضرت جمع کیا؟ مذکر لا سکتے ہیں. جی جمع مذکر جب لے کر کے آئیں گے تو کیا کہیں گے ہم؟ کثیر. رجالن کثیرینا. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کثیرینا کثیرینا. ٹھیک ہے. آپ نے ما قبل میں پڑھا تھا جمع مذکر کے جمع مذکر بنانے کا طریقہ آپ نے پڑھا تھا کہ واحد کے آخر میں ضمہ واو اور نون بڑھا کر کے یا پھر زیر یا اور نون بڑھا کر کے. وہیں پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر حالت رفعی میں ہے تو ضمہ واو نون بڑھے گا، اور اگر حالت نصبی اور جری میں ہے تو زیر اور یا ساکن اور نون بڑھے گا، جیسے کہ کثیرینا. ٹھیک ہے. اگر حالت رفعی میں ہوتا تو کثیرونا حضور ہوتا، یہ حالت نصبی میں اسی وجہ سے کثیرینا ہے. ٹھیک ہے. چلیے ماشاء اللہ. اب ایک سوال ہے آپ کی بارگاہ میں، وہ مدینہ. سوال یہ ہے کہ یہاں پر یہ رجالن کثیرتن کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ رجالن کثیرتن کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. چلیے ماشاء اللہ. ہمارے احمد حالت حسین بھائی اس نسبی کا میں جواب ہے. تو دے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوال بھی آپ سے نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ اس لیے کہ ابھی آپ نے یہ چیز پڑھی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ نے نہیں پڑھی یہ چیز، اس لیے آپ اس چیز کو نہیں بتا پائیں گے. احمد حسین بھائی ماشاء اللہ ہمارے جو ہے کچھ پڑھے ہوئے بھی ہیں اور ماشاء اللہ کافی کوشش بھی حضور کرتے ہیں، تو اس لیے بتا میرا دیتے ایک ہیں. سوال ہے. ہاں ایک منٹ محبوب بھائی، ابھی ہم ذرا آپ کو بتا دیں. دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، خیال رہے کہ جو فاعل ہوتا ہے نا، فاعل وہ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. مرفوع ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر پیش آتا ہے فاعل کے اوپر. اور جو مفعول ہوتا ہے نا، مفعول وہ منصوب ہوتا ہے. اور منصوب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زبر آتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ یاد رکھیں تمام اسلامی بھائی. تو یہاں پر رجالن کثیرتن مفعول ہے، اسی وجہ سے اس کے اوپر نصب یعنی زبر آ رہا ہے. جی پیارے اسلامی بھائی. اور آپ نے جی ایک بات پوچھنی تھی، جیسے رجال الموصوف اپنی صفت سے مل کر یہ ڈائریکٹ بھی مفعول بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر مرکب توصیفی ہو کر مفعول بھی، ایسا بولیں گے؟ جی مرکب توصیفی بنائیں گے پہلے اسے، اس کے بعد میں پھر مفعول بھی بنائیں گے. پہلے مرکب توصیفی پھر